بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو کی بلند ترین ریکارڈ قائم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کینیڈا کے ویزا کے قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں ہم بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح کو عبور کر چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ 65,000 سے 66,000 سطح کی کو بھی عبور کر چکا ہے۔ یہ جس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ملک کے اندر پٹرولیم کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، بجلی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں، ہر چیز اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں اتنی تیزی اور اتنی ترقی کر رہی ہے، اس کے مثبت اشارے ہیں۔ پچھلے یہ نومبر کے مہینے میں کچھ بہتری کوئی آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ ترقی کر رہا ہے، اور صرف ترقی نہیں، تاریخ کی بلند ترین سطح کو بھی عبور کر چکا ہے۔ 65,000 سے 66,000 سطح کی بھی سطح کو عبور کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کی طرف سے بہت مثبت اشارہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف جب دبئی گئے، وہاں انہوں نے دبئی ہم منصب سے ملاقات کی، تو وہاں بھی آئی ایم ایف کے کوئی آفیسر آئے ہوئے تھے، آئی ایم ایف کے لوگ ملے، تو انہوں نے بھی پاکستانی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت کو تعریف کی کہ پاکستان نے معیشت کی بحالی کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے اس پاکستان کے اس عمل کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ جب اتنی تیزی کے ساتھ عبور کر رہا ہے، اور کچھ تو معیشت کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اب مزید ترقی کرے گا، 70 سے 75,000 سطح کی بھی تک جا سکتا ہے، 75,000 کی سطح کو بھی عبور کر سکتا ہے، اور امید بھی یہی ہے، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح یہ پوائنٹ بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح یہ پوائنٹ بڑھتے رہیں، ملک ترقی کی طرف جائے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر تاریخ کی بلند ترین سرمایہ کاری ہوئی، $3 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی۔ جب کسی کمپنی کے شیئرنگ بڑھتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر پوائنٹ بڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ ترقی کر رہی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اس بات پر مائل ہو جاتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا اعتبار بحال ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ سرمایہ پاکستان کی مارکیٹ پہ خرچ کریں گے، کمپنیاں لگائیں گے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے، مثبت تبدیلی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری کی جانب ہی گامزن رہے، کیونکہ ابھی پاکستان کے اوپر نگران سیٹ اپ ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی منتخب حکومت نہیں ہے، لیکن نگران سیٹ اپ نے بہترین کام کیا۔ یہ ہر کوئی مانے گا، نگران سیٹ اپ نے بہترین کام کیا۔ اس نگران حکومت نے تمام جو مافیاز ہیں، ہاں وہ ڈالر کے مافیاز ہیں، سونے کے مافیاز ہیں، اس کے بعد چینی کے مافیاز ہیں، تمام مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ چلو 0% سمجھو، لیکن انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، انہوں نے سختی کی، اور اس کا فائدہ مارکیٹ کے اوپر بھی آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈالر ہر ہفتے بڑھ رہا تھا، ڈالر ایک ہفتے کے اندر 30-40 روپے بڑھ جاتا تھا۔ ڈالر کے اندر کوئی بھی مضبوطی، استحکام نظر نہیں آ رہا تھا،
اور بہت بڑے کمپنیوں کے مالک تو اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ ہم اپنی کمپنیاں بیچ کر ملک کے باہر کسی اور ملک کے اندر کمپنیاں لگائیں گے۔ پاکستان کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ڈالر کہاں رکے گا، ڈالر کیا کرے گا، ان کو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آرمی چیف سرمایہ کاروں کو ملے، تاجروں کو ملے، ان کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈالر کے پر کاٹیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہمارا ڈنڈا اب ڈالر کے مافیاز کے خلاف بھی چڑھنے والا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے دوسرے دن ڈالر 10 روپے گر گیا تھا۔ یہ پاکستان جو سٹاک مارکیٹ ترقی کر رہا ہے، یہ بہت بڑی مثبت تبدیلی ہے، اور اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اور امید یہی ہے کہ آئندہ اور 2-3 مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر 25 سے 30 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 25 سے 30 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور یہ سرمایہ سعودی عرب سے آئے گا، دبئی سے آئے گا، قطر سے آئے گا، کیونکہ جو ایک بیرونی سرمایہ کاری کی انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کے اندر عسکری قیادت بھی موجود ہے۔ اس کمیٹی کا یہی کام ہے کہ باہر سے سرمایہ پاکستان میں لانا۔ اس کمیٹی کی مختلف ممالک سے بات ہوئی ہے، وہ مثبت اشارے مل رہے ہیں کہ دبئی اور سعودی عربیہ سے 25 سے 30 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری جلد ہی پاکستان میں پہنچے گی، جو زراعت کے شعبے میں اور معدنیات کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں گے، باقی بھی شعبوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے، اور یہ پاکستان کے اندر بہت مثبت چیز ہے۔ اگر اس کے بعد برکس کا جو سمٹ ہے، اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے، مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جو وہ ڈالر کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ اپنی لوکل کرنسی کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ برکس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہونے والا ہے بالکل، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ڈالر کی بجائے چینی کرنسی، چائنا کی کرنسی، روس کی کرنسی میں تجارت کریں، تو اس سے بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ ڈالر کے گھنٹوں کے بل گر جائے گا۔ جب گھنٹوں کے بل گرے گا، پاکستان بھی چائنا کے ساتھ، باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ڈالر کی بجائے ان کی لوکل کرنسی میں تجارت کرے گا، اس سے بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی، تو پاکستان کی معیشت ابھرے گی۔ اس کے بعد اگر پاکستان تجارت کے لیے افغانستان کو راہداری دیتا ہے، انڈیا کو راہداری دیتا ہے، تو اس سے بھی پاکستان کی معیشت ابھرے گی۔ اس کے بعد اگر سی پیک چل پڑتا ہے، تو اس سے بھی پاکستان کی معیشت ابھرے گی۔ اب اس کا تمام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آنے والی ہے، پاکستان کے اوپر ڈالر برسنے والے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت گرے گی، پاکستان کی معیشت اب انشاءاللہ مضبوطی آئے گی، اور پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے گا، اور پاکستان کی جو کرنسی روپیہ ہے، اس کی بھی قدر و قیمت میں استحکام آئے گا، اور پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد کینیڈا کے جو قوانین ہیں، اس میں ویزا کے ان کے جو لا ہیں، ان میں انہوں نے چینجنگ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مائیگریشن قوانین جو ہیں اس میں چینجنگ آ رہی ہے۔ برطانیہ نے اپنی مائیگریشن پالیسی میں چینجنگ کی، تبدیلی کی۔ اس کے بعد اب کینیڈا نے اپنی جو مائیگریشن پالیسی ہے اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، کیونکہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں ان کی کل آبادی کا 20% تارکین وطن ہیں۔ برطانیہ کے اندر 14% ہیں، ان کا کینیڈا کے اندر تو ہر چوتھا آدمی تارکین وطن ہے۔ کینیڈا کے اندر پاکستان سے، ہندوستان سے، اور باقی خود امریکہ سے اور چائنا سے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوان اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں۔ وہاں کینیڈا کی حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں، جس کے کینیڈا کے اندر جو اسٹوڈنٹ ویزا مانگتے ہیں،
ان کو اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا اس بات کا پروف مانگتا ہے کہ کیا یہ نوجوان اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ جب کوئی بھی نوجوان اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہے تو وہ ویزا جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کینیڈا کا جو پروف مانگتے ہیں جو گارنٹی انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ، کینیڈا کے اندر گارنٹی انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں، جو مانگتے ہیں۔ اس کی فیس وہ $10,000 لیتے تھے، اب 30 سال کے بعد اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم جو نوجوان تعلیم کے لیے کینیڈا جاتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے۔ اب اس فیس میں 30 سال کے بعد کینیڈا نے اضافہ کیا، جس کے بعد $20,000 $20,635 کر دی گئی ہے۔ اس کا جواز انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پوری گزشتہ پچھلے سال پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ جب مہنگائی ہے نوجوانوں کے پاس اتنے ڈالر موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی فیس ادا کر سکیں۔ بہت سے نوجوان وہاں جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، بہت سے نوجوان وہاں ہی کم پہ ورک پہ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس فیس کا اضافہ کیا ہے۔ پہلے تو کینیڈا کا یہ قانون تھا کہ جب ایک بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ہفتے کے اندر 20 گھنٹے کام کر سکتا ہے، ورک کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے اس میں تبدیلی کی کہ جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے ساتھ وہ اپنا کام بھی کر لے۔ اس کے بعد جو 2 سال وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو 3 سال کا ورک پرمٹ جاری کرتے تھے۔ اس کے بعد ورک پرمٹ جاری، پھر انہوں نے کہا یہ 18 مہینے اس میں اضافہ کیا جاتا۔ اب جو اس کی مدت ہے وہ جو ہے اپریل 2024 تک انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اب جو ورک، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو مسئلہ ہے وہاں اسٹوڈنٹس کو رہائش کا مسئلہ ہے۔ کینیڈا کے اندر رہائش اتنی مہنگی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تہ خانہ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنے کیمپ لگانے پر مجبور ہیں، وہاں انہوں نے کیمپ لگائے، وہاں اپنی رہائش اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ کینیڈا کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے رہائش کا۔ اب کینیڈا کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کو بھی یہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ 1 جنوری سے یہ تمام نئے قوانین لاگو اور نافذ العمل ہوں گے، اپلائی ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو بھی یونیورسٹی رہائش دے سکتی ہے اس کو، کیونکہ وہ اپنی رہائش دیں گے تو تب کوئی بھی نوجوان کو وہ تعلیم کی اجازت دیں گے، ادروائز کیونکہ رہائش کا مسئلہ ہے وہ یونیورسٹی اپنی رہائش دے سکتی ہے تو وہ دے، ورنہ کوئی بھی یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی۔ ورک پرمٹ جو اس میں جو 18 مہینے کا اضافہ ہوتا تھا اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کو بھی 1 جنوری سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ورک پرمٹ میں 3 سال کے بعد 18 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے، اب وہ قانون ختم ہے اور یونیورسٹی وہی یونیورسٹی کسی اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ ویزا جاری کرے گی جو اپنی جس کے پاس رہائش ہے، جو رہائش دے سکتی ہے وہی اسٹوڈنٹ ویزا دے گی، ادروائز ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، رہائش بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یہ خبریں تھیں، مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ خدا حافظ۔